برائے حصول خشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہیں۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جا سکے؟ زیادہ نہیں پڑھنا، کم پڑھنا ہے، 8 منٹ زیادہ سے زیادہ 9 منٹ کی نوکری ہے، گھر والی بات ہے، اور اپنے بعد اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے منبر۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو۔ طبیعت ہے جناب دی گل شروع کی جائے؟ 8 تو 9 منٹ پڑھنا ہے، 9 منٹ دے وچ کنی کی باری کہہ لواں گا کہ من داد دیو، ٹائم سارا تواڈے سامنے ہے۔ پڑھنا کچھ اور تھا، ٹائم کم ہے۔ میں نے دیکھا آپ لوگ جیسے اندر آئے، مجھے ایک لمحہ یاد آ گیا خطابت کے حوالے سے۔ ذی الحج کی 18 آ گئی اور خم کا مقام آ گیا، تو میرے آقا نے فرمایا سلمان محمدی کیا صورتحال ہے؟ تو جناب سلمان نے فرمایا سرکار کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، کچھ آگے ہیں اور کچھ آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا سلمان ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، بادشاہ حکم کریں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا سلمان کام یہ کرنا ہے جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو۔ جناب عالم عباس بھٹی صاحب تشریف فرمائیں، میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے تشریف فرمائیں۔ میں آپ کی وجہ سے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی قسم میں آپ لوگوں کو اندر آتے نہ دیکھتا میری بات ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں۔ بارے دیگر کہہ رہا ہوں، ٹائم کم ہے، تھوڑا پڑھنا ہے، میں آپ کی سیٹنگ نہیں کرواؤں گا، مجھے ایک ہی کلام پڑھنا ہے، اسی پہ ممبر چھوڑنا ہے۔ میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، اس اتنے زندہ مجمع میں مرکزی پروگرام ہے، خدا کی قسم گجرات شہر کا، ڈویژن کا، پورے میں کہوں پورے ضلع کا بڑا پروگرام ہے۔ میں مصرع دوسرا پڑھنا چاہ رہا ہوں اس اتنے بڑے مجمع میں جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ مولا علی علیہ السلام اسے دیتے ہیں تو وہ کھاتا ہے، وہ ضرور ہاتھ اٹھائے۔ جسے نہیں یقین وہ چپ بیٹھے، میں اسی پہ راضی ہوں۔ میں آدھے گھنٹے کی نثر چھوڑ کے ڈائریکٹ بہت بڑا مصرع دوسرا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سرکار کام کیا کرنا ہے حکم کریں۔ رسول نے مسکرا کے فرمایا خم کا مقام آ گیا، ذی الحج کی 18 ہے، سلمان کام یہ کرنا ہے جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو، وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو۔ ایسا لگے اللہم صلی اللہ علیہ۔ ارے میں لاکھ بار پڑھتا ہوں، میں لاکھ بار پڑھتا ہوں بھیا۔ سر انکل بڑی میرا 1 2 3 4 5 6 7 8 لائیو والے ہیوی ریزولیشن کے ساتھ کوریج کر رہے ہیں۔ آپ نے جو لکھ رہے ہیں نا یہ بعد میں سن کے لکھنا ہے،
ابھی آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے اپنے ہاتھ اٹھانا ہے پلیز. جو آگے نکلے ہیں کارواں سے, میں داد لینے, علی زیدی بھائی کی مجلس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام برادران ہیں, ایک ایسا پیارا دوستانہ رشتہ ہے جس کی حد نہیں ہے. میں دوسرا مصرع ہی بلکہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں, میں نے نہیں پڑھنا تھا, اب میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ پچھلے شعر پہ بھی رہ گئے. آخری صف تک سر اٹھائیں میرے بھائیوں, میں سمجھیں آدھا پڑھ چکا ہوں, مجھے اتنا ہی اور پڑھنا ہے. سرکار کیا, ذیشان کاظمی صاحب مصرع سنیے. آواز آئی سلمان محمدی, کیا سچویشن ہے سرکار؟ کچھ لوگ آپ سے پیچھے ہیں, کچھ جلدی میں آگے نکل گئے ہیں, اور کچھ ہمارے ساتھ ہیں. اب کام کیا, ہائے ہائے کیا پیارا مصرع ہے, خدا کی قسم. فرماتے ہیں جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو, وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو. مصرع دوسرا مشکل ہے. ممبر کی قسم, میلبرن آسٹریلیا میں حیدرآبادی انڈین شعراء کے ہاں یہ مصرع پڑھنے کے بعد میں نے پڑھا ہی نہیں, پورے پاکستان میں کہیں نہیں پڑھا, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے بھائی جان پالان ہی اٹھا لو. سرکار پالان اٹھا لیے, اب کیا کروں؟ فرمایا پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا ہو کر حق کی پہلی اذان دینا, نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائیں بخن کہیں تو پلان دینا. پالان اکٹھے ہو گئے, میرے آقا پالانوں کے ممبر پہ آ گئے, خود بھی کھڑے ہو گئے. ابھی اکیلے کھڑے ہیں, پالان کا ممبر سج گیا, میرے آقا ابھی پالانوں کے ممبر پر اکیلے کھڑے ہیں, اور اکیلے کھڑے, ممبر بھائی کے حوالے, اکیلے کھڑے ہیں پالانوں کے ممبر پہ, ابھی کوئی دوسرا نہیں ہے. ہوا کیا, میں منظر نامہ سنا رہا ہوں, مصرع پڑھ رہا ہوں. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے, تنا ہے سورج کا شامیانہ, کناتیں کو سے خدا نے بھیجی بنا خطابت نے تانا بانا, گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانہ, شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن, چھنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ, ولا کی مستی ہے بستی بستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ, وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا. حضور ہجوم میں خم سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہلوانا, علی کا بازو بنے ترازو تو لے گا خلقت کا آبدانہ, کہا نبی نے اے جان نثارو علی کو میرے قریب لانا, کہا نبی نے اے جان نثارو. ممبر میں چھڑ دینا تھوڑے منٹ, میں نے امام حسین دے پتروں دی قسم ہے جتنا مرضی چپ کر کے بہ جا, میرے بعد سارے مسائب والے نہیں, فضائل آلہ میں آخری ہاں, تے جے ہن بھی تیرا ہاتھ نہ چکیا تو پھر آج دی رات نہیں چکیندا. ہم مصرع کیا ہے, منظر نامہ ذرا غدیر کا سن. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے, تنا ہے سورج کا شامی. شاہ صاحب استعارہ آ رہا ہے, کنایہ آ رہا ہے, اس اشارے کا مزہ لیجئے گا. تنا ہے سورج کا شامیانہ, کناتیں کو سے خدا نے بھیجی گنا خطابت نے تانا بانا, گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانہ, شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن, چھنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ, ولا کی مستی ہے بستی بستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ, وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا. ہجوم خم سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہلوانا, علی کا بازو بنے ترازو تو لے گا خلقت کا آبدانہ, کہا نبی نے اے جا آخری صف تک ہاتھ بلند ہو تو لطف ہے ورنہ کوئی نہ بولے, کہا نبی نے اے جا نثارو علی کو میرے قریب لانا, پھر رکھ میرے سر پہ قرآن. مصرع پڑھ ہوں وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے, ہوا کا صحرا میں سنسنانا, بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرانا. آیا جواب پکی ہے, لے آیا. ہجوم خم سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہلوانا. سر کیا بات ہے. اچھا جتنا بڑا نعرہ لگایا اتنا بڑا شعر سناتا ہوں. جتنا بڑا نعرہ اتنا بڑا شعر, اور پھر جتنا بڑا شعر اتنا بڑا آگے سے پھر نعرہ. مک گئی ایگریمنٹ, اب کمٹمنٹ ہو گئی. جتنا بڑا نعرہ اس سے بڑا شعر. اب جو شعر پڑھوں اس سے بڑا نعرہ. ابھی پیچھے بات کیا چھوڑی ہے میں نے,
بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ، کسی کے جلنے پہ۔ فقط 2 مصرے علی عباس عسکری کے قد سے بڑے ہیں، مجھے نعرہ اس سے بڑا چاہیے۔ کسی کے جلنے پہ مسکرانا، جلنے والے کتنے تھے میں نہیں جانتا، لیکن عزت حسین کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں، اور خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں۔ سر بڑی مہربانی، سر بڑی مہربانی، سر بڑی مہربانی، سر بڑی مہربانی۔ ارے نجس قدم رہے، بانا نہیں، نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں، خدا غدیر کے دشمن کو، اور بھائی ٹونگ لو، وڈا شیر بھی وڈا آئے گا، خدا غدیر کے دشمن کو۔ اب سنیے، خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، میانے کاسائے دل زہر گھولنے والے، زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، خلاف سید لولاک بولنے والے۔ میرا بھرا اپنا محلہ سامی تے ادھر والے تو میں کر ہی لواں گا، خلاف سید لولاک بولنے والے، یہ بات یاد رکھی، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے۔ جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر۔ سر ایسا شاید پڑھ دیتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں۔ نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں، خدا غدیر کے دشمن کو، خدا غدیر کے دشمن کو، ارے اونچا بولیے، خدا غدیر کے دشمن کو۔ یہ والا محلہ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں چپ بیٹھے ہیں، خدا غدیر کے دشمن کو۔ آپ یقین کیجئے یہ ایک ذاتی محبت ہے جس کے آسرے پہ میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں، ورنہ ذکر علی ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ جنہیں بندے پی ڈی او کے بیٹھے نا کہ میں ذاکر نال نہیں بولنا باویں کچھ ہو جاوے، میں انہیں بتاتا چلوں ذکر علی ان شاہ صاحب شعر سنیے، ایسا پروپر شعر آ رہا ہے۔ یہ جتنے سمجھتے ہیں نا کہ ہم نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا، انہیں بتانا چاہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا تم نہیں بولو گے تو۔ اس کی وجہ یہ ہے غرور اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ کرے، علی کے ذکر پہ اللہ واہ واہ کرے۔ 15 نومبر انشاءاللہ گائی انشاءاللہ نئی مجالس برادران کے پاس۔ سر جی غرور اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ کرے، اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ کرے، علی کے ذکر پہ اللہ۔ میں لٹرلی میرا پہلا اتفاق ہے کہ آپ مجھے بیٹھ کے سن رہے ہیں، علی زیدی بھائی کے ساتھ تو محبتوں کے سلسلے ہیں، میں 6 مصرے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے انہی پہ ممبر چھوڑ دوں، لٹرلی کہہ رہا ہوں، آپ وہ جیسے سن رہے ہیں میں مشکل بات کروں گا۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ ملے نظر کو نظارہ، کہاں وہ حسن نظر۔ میرے بھائیے اس میں کیا مشکل تھی، ویسے آپس کی بات ہے، اتنے جو آپ شرمیلے ہو کر بیٹھ گئے۔ ملے نظر کو نظارہ، پڈا ہو کے ٹک کے، ملے نظر کو نظارہ، کہاں اس منظر کا بھی تو دکھ ہے نا جسے دیکھنے والی نظر نہیں ملی، اس خیال کو بھی تو دکھ ہے نا جو آواز نہیں بن سکا، وہ خطیب بھی تو زخمی ہے نا اندر سے جسے سننے والے سامنے نہیں ملے۔ منظر حسین ہونا لازم نہیں ہے، دیکھنے والی نظر چاہیے۔ مجلس پڑھ رہا ہوں، سیمینار ہوتا تو اس پہ 2 گھنٹے بات کرنے کے لیے تیار تھا، نفسیات بتانے کے لیے بھی نہیں آیا۔ ملے نظر کو نظارہ، کہاں وہ عارف صاحب
عارف صاحب میں کلاسیکی زبان پڑھنے کا عادی ہوں، ولگر امام حسین کے ممبر سے کبھی نہیں پڑھنا، حلالی حرامی ہم سے نہیں ہوتا، ہم یہی پڑھیں گے۔ ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر، دوسرے مصرے میں پتہ چل جائے گا بات ہو کیا رہی ہے۔ ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر، چلا چلا حضور کو لے کر برا کے نیک سیر۔ ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر، چلا حضور کو لے کر برا کے نیک سیر۔ وہ گام گام نشانی وہ نور کا منظر، میرے بھائی وہ گام گام نشانی وہ نور کا منظر، بہت حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر۔ سر ممبر چھڑ رہے ہیں، ممبر چھڑ رہے ہیں پلیز، عالم بھائی ملے نظر کو، سر ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں، میں آخری 2 لائنیں رہ گئی ہیں۔ ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر، چلا حضور کو لے کر برا کے نیک سیر۔ وہ علی حیدر بھائی وہ گام گام نشانی انکل وہ نور کا منظر، بہت حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر، بہت حسین ہے، بہت حسین ہے، بہت حسین ہے معراج، میں دامن پھیلا رہا ہوں۔ ممبر وہ ہے جو اگلے 2 مصروں پہ عسکری ویسے بھی چھوڑ رہا ہے، لٹرلی کہہ رہا ہوں میں دکھ لے کر جاؤں گا اس جوان پر جس کے ہاتھ سلامت ہوئے اور اس نے ہاتھ بلند نہ کیے۔ میری دلی دعا ہے جتنا قیمتی اور جتنا دل سے میں مصر، میرے مولا والی نجف، میرے مولا خطیب ممبر سلونی، کوئی ٹیکنیکلی بھی بیچارہ نہیں بول سکتا تو اسے توفیق دیجئے اس جملے پہ وہ میرے مولا اپنے ہاتھ اٹھا سکے۔ معراج مصطفیٰ کا سفر، مجھے دیکھیے گا ادھر، معراج مصطفیٰ کا سفر حسین کیسے ہے سنیے، بہت حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر کیسے، سنیے مصرع پڑھ رہا ہوں۔ وسیع مشیر وزیر اور ولی کو مل کے چلے، بہت حسین ہے، مصرے کا استعمال دیکھیے، بہت حسین ہے معراج، چھوڑو ممبر، معراج مصطفیٰ کا سفر کیسے، اور رکھ میرے سر پہ قرآن، وسیع وزیر مشیر اور ولی کو مل کے چلے، خدا کو ملنے گئے تھے علی کو مل کے چلے، جس کے اندر ہے حسین مل کے نعرہ حیدری، علی میرے مولا۔